حسین خاک شفا دیتی ہے لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے مہربانی لہو 72 دا دے کے سید لہو 72 دا دے کے سید میں بکھر دا ذاکر ہاں دیکھو وہ اپنے انداز پہ سنوائے نا لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے اور قبلہ ثواب 70 حجاں دا مل دے ثواب 70 حجاں دا مل دے جے کوئی بھائی او زوار تھی وے زبان تے ذکر حسین ہوئے مجال دشمن دا وار تھی وے مہربان بسم اللہ صحیح زبان تے ذکر حسین ہوئے مجال دشمن دا وار تھی وے آکھو تا اپنے بکھر دے شاعر دا تو تھوڑا جا مزید کلام سنوائے نا وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا میں ایک واری پڑھ دا سا بس آپ سمجھ دے جو ڈھیر سارے شعر پڑھنے وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا بسم اللہ یہ جا نماز ولا ہے میرے مولا دی مجلس یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا ایک مصرع سامنے آگے ذرا لطف گنائے ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا اگو لکھتا ہے کہ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا چلو کہیں کو تو سمجھ آئیے اسی میں کیا پڑھ گیا مہربانی صحیح مہربانی علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا بھائی نجف توالی تا ہر گل جان دے کوئی نعرے تے پابندی تو نہیں لگی ہوئی جاتے جو تسا نعرے والے پاسے بھیندے نہیں پہ بالکل ماشاءاللہ بسم اللہ بابا میں تا پہلی دفعہ جناب دے سامنے تا حاضر ہویا کمال تھوڑے سنن دا سلسلہ ہے کیا کہنے لیکن جوانہ نالو جڑے بزرگ ہیں کچھ زیادہ پرجوش بیٹھن میرا دل ہکرو بھائی بزرگاں دی نظر کروں وقت کے سفر کرینے کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جذب حسینی ہو روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے میرا ساتھ لے رہے بسم اللہ جناب علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہے جی گل میں کی تھی جناب حبیب دی تو میں کوئی یہ بھی آکھن دیو کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا جون ایلیا دا ایک شعر ہے ترہ وہ بھی سن گے نا وہ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے ایک دفعہ ولا سنو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے وہ لکھتا ہے غم کیسے آئیں گے جبکہ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے نجف توالی ہے میں آپ سے علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے دوسرا نعرہ لوائے سارے مومنہ نعرے دا جواب نہیں دیتا تو میں اس زمانے سے قطع پڑھ دا شاعر تو میں کو نہیں پتا کون ہے جہیں بھی لکھا ہے کمال لکھا ہے وہ آدھے کہ جتھا بھی کہ محفل مجلس کوئی مومن موالی حبدار نجف دیوالی تے نام دا نعرہ لواوے نا ذاکروں دی ڈیوٹی ہے مومنہ کو دسا کرنے واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے کہ نعرے تا جڑا جواب ہے وہ پوری جرت نہ لیتا کریں اس دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں
بسم اللہ۔ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں۔ میں کچھی دا ذاکر پکھر دا ذاکر جو آکھو تا اپنے سرے کی رنگ کی 1-2 روپائیاں پڑھا کہ حقیقت دے رستے تے ٹر سیں تا بچ سیں، حقیقت دے رستے تے ٹر سیں تا بچ سیں، اے جنگ حق دیے لڑ سیں تا بچ سیں، اور میری گہل من گھن حشر دے حشر تو علی ان ولی اللہ پڑھ سیں تا بچ سیں۔ مہربانی سے میری گہل من گھن حشر دے حشر تو علی ان ولی اللہ۔ بس میں قصیدے تے پہنچ گیا، سوزی میرے میں بالکل تیار بیٹھے، علی ان ولی اللہ پڑھ سیں تا بچ سیں، اگوا دے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دے ساں، عقیدہ ولاد منافی نہ دے ساں، ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دے ساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دے ساں۔ اس دی معافی کتھو آگئی؟ میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دے ساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دے ساں۔ حالات واقعات تو سامنے سارے کچھی دے ہور مدا خان گزرن، توقیر خان کربلائی، میں تو کو حالات حاضرات انہوں نے 2 روپائیاں سنوائنا۔ انہوں نے لکھا کہ شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے، میں انہوں شہری ودھینا ہوں تو سب پرو چپ ودھین دیا۔ شامی تھی گئے، کوفی تھی گئے، لوگ آج کل ناجوفی تھی گئے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ اٹھو بھائی، سلامت رہے، بندہ بدل کے بھیڑیا بن گئے، بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے۔ 1 روپے ہو رہی سن گے نو اگو لکھ دیں کہ میڈا مزاج کھری گل کری نا، یہ میڈا مزاج ہے، ہوں رخ میں کوئی پاسے نہ کرنا پوے جو داد چوکھی نہ ہوں پہ مل دی، یہ میڈا مزاج ہے کھری گل کری نا، جی میں حق سمجھنا میں اوں میں علینا، یہ بھائی کا حال میڈا انوکھا وپارے جو اندھا دے شہرے میں شیشے وچین۔ صدا سلامت رہو، تاری نوکری کربلا لے اپنی بارگاہ قبول فرماویں، ساری نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے، وہ گھر وسن جتھا آل محمد دا تذکرہ ہوندہ ہے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں، مولا دے جتنے پڑھن والے مدا خان ہیں سارا دی نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے، دعائیں مالک مستجاب فرماویں، ویڑے وسدے ہوئیں، یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے، تو میں رخ کراں قصیدے والے پاس۔ قصیدے تو پہلے میں یہ بھی آکساں تو فیصل آباد تا نزدیک ہو سی، اچھا یہ تو فیصل آباد وچ گھوڑوں دی ایک ریس پہ تھی نہیں آئی، وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن مہمان خصوصی آئی، گھوڑے بھج دے پہن اتوں یہ جھنگ دا ایک بندہ آئی، بجی میں قطار چ اپنا گھوڑا سیدھا کیتا، ان کو خیال جو آیا اس رخ چا کیتا گڑھ مراجی والے پاسے، تے اتھوں میدان جو کھڑ کے سر مارا کہ حضرت سلطان باہو میری مدد کو پہنچی، اوکھی بن گئی ہے میری مدد کو آمیں۔ وہ ویسرائے ہند سندا بیٹھا، اس ایک بندے کو بھیجا، اس کے جوان ایک میرے سار کے گنا، اس سامنے کھڑا تو اس کے میں کو محسوس تھے یا جنا قطار گھوڑا سیدھا کیتے کہیں کو مدد واسطے سدائی، اس کا جی تسا ٹھیک سنے میں گڑھ مراجی والے پیر دا مرید ہاں، تو چونکہ میدان دے وچ کھڑا ہے مدد واسطے میں اپنے پیر کو سدائی، تو کیا کمال جواب دیتا ویسرائے ہند۔ اس کے جوان پہلی گل یہ ہے میں یہ جڑے توارے مسلمانوں دے عقائد ہیں میں کوئی نہ کوئی دلچسپی ہے ہی کوئی نہ ہی ہو سکے میرا کوئی نیمن گھنون بن دے، توارا مذہب ہو رہے میرا ہو رہے، لیکن ہو سکے آخر میں توارے وچ رہا تھا جو ہاں توارے وچ رہ کے توارے مذہب کو جو کچھ میں پڑھا ہے نا، میں تو ایک مشورہ دیتی میں نا، یہ جتنے بھی توارے گلی محلے والے پیر ہیں اگر انہوں کو سر نہیں پوے اپنے پیروں کو اپنے گھراں تک بیٹھکاں تک تے ڈیراں تک محدود رکھو۔ ہو سکے مسلمانوں میرے ایک مشورہ ہی ہوئے میں جب نہیں میدان چاہتے ہو میدان دے وچ نعرہ صرف علی دا سجدہ ہے۔ بسم اللہ۔ مہربانی جناب، اس کے آنکھیں میدان نعرہ صرف علی دا سجدہ میں تو قصیدہ پڑھا لگا، چلو تو حوصلہ افزائی کی تھی تو بات کو بشیر غمخار دا کتا بھی سنوا رہی نا کہ نماز نمازی دا کعبے دو منہ ہیں، میرے دیکھیں گل نویں زاویے نال ہو سی کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ نمازی دا کعبے دو منہ ہیں
تے کعبے دا غازی دے بابے دو منہ ہے ہن نعرہ سنوا میں قصیدہ شروع کراں عرض کیتا ہے نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے میرے سردار علی دا نپل دنیا تے میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے دامن میرے سردار علی دا نپل دنیا تے میرے سردار علی دا نپل دنیا تے میرے سردار علی دا خلد وچ گھر مل ویسی خلد وچ گھر مل ویسی کر لئی قرار علی دا دنیا تے دامن میرے سردار علی دا سلامت راویں جو سونا پہ سن دے ہو بھائی جان تشریح تو ہن کوئی نہ جوتے قصیدہ ہو رہی پڑھنا ہے میں مصر نال ملا کے میں مصرہ پڑھدا ساں حضرت نوح دا جس دم بھیڑ طوفان چ آیا اس دم نوح نجی کو میرے خالق فرمایا سلامت راویں آباد راویں پھر پڑھا لگا حضرت نوح دا جس دم بھیڑ طوفان چ آیا اس دم نوح نجی کو میرے خالق فرمایا حضرت بھیڑ طوفان چ آیا اس دم نوح نجی کو میرے خالق فرمایا تے کو مل بیس کنارہ تے کو مل بیس کنارہ نعرہ جمار علی دا دنیا تے دامن میرے سردار علی دا حیدری صدا و سلامت راویں یہ تو ایک نبی دی گل ہے اتھائی میں جلدی جلدی میں جناب دے سامنے ایک اور نبی دا تذکرہ کرنے لگا بھائی جان مصرہ کی میں لکھا گئے حضرت عیسیٰ دا جان جنم دا ویلا آیا دور کی بلے تو ہٹا کے رب نے مریم کو رسایا آباد راویں پھر پڑھا لگا حضرت عیسیٰ دا جان جنم دا ویلا دور کی بلے تو ہٹا کے رب نے مریم کو رسایا حضرت جنم دا ویلا دور کی بلے تو ہٹا کے رب نے مریم کو رسایا ایتھے کوئی ہور نہیں آنا ایتھے کوئی ہور نہیں آنا اے گھر بار علی دا دنیا تے دامن میرے سردار علی دا بہت مہربانی سائیں خدا سلامت رہو اب شعر پڑھنا ہے 13 رجب دے حوالے نال کعبہ دے وچ میرے بادشاہ پیر امیر دی آمد اسے زمان دے وچ میں اگلا شعر پڑھنا لگا نہیں مٹا سکدی جگ تے دنیا پاگل دیوانی جو بنی 13 رجب کو وہ ہے موجود نشانی مہربانی سائیں سلامت راویں پھر پڑھا لگا نہیں مٹا سکدی جگ تے دنیا پاگل دیوانی جو بنی 13 رجب کو وہ ہے موجود نشانی نہیں مٹا سکدی جگ تے دنیا پاگل دیوانی جو بنی 13 رجب کو وہ ہے موجود نشانی پہیے دیوار کریں دی پہیے دیوار کریں دی اج بھی پرچار علی دا دنیا تے دامن میرے سردار علی دا صدا سلامت رہو ایک قصیدے دے بار بار حکمیں میں تعمیل کی تھی ونجا بانیان دی طرفوں بھی حکم ہے جو وقت بانیاں کو بھی تعمیل کے ونجنا ہے
گلاں تو تساں ساریاں جان دے ہو. سارے علاقے دے ذاکر ہیں. امیر افضل راکڑ صاحب بڑے کمال مدا خان ہیں. وہ پڑھتے ہیں بھائی ہر گل دی جو کھول کھول کے ذاکر تشریح کھڑے کریں اگو گبال بیٹھے ہیں. یہ ہر گل سمجھ دیں. کیا خیال ہے؟ اگلا قصیدہ پڑھو. قصیدہ ہے جناب ابو طالب دی شان دا. جے جناب ابو طالب دا قصیدہ پڑھنا ہے تو میں یہ بھی تاک سکنا کہ جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے. جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، مر جائے مصلی پہ، تھوڑا جا آواز کھلے سو بھائی جان مزید ہیلپ کرے سو، مر جائے مصلی پہ مسلمان نہیں ہے. اور اس دین کو کیسے کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے. ایک نعرہ سنا سکتے ہو مل کے سارے؟ مہربانی سے. پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کی تھا، تبلیغ شروع کی تھی. ترائے دشمن رسول دے سامنے کھڑے. میں تعارف کرائی بنیا. ابو سفیان سامنے کھڑے رسول دا دشمن ہے. ابو جہل، ابو لہب دشمن ہے. ایک نے گل ود گئی. ابو لہب پیغمبر واسطے بد دعا کی تھی. رحمت للعالمین رسول چپ کر گئے. پتی کو سزا کہیں نہیں تھی. خالق تے سزا کی میں ملی؟ قرآن دی آیت آ گئی. وہ جڑی بد دعائی رسول واسطے کیتی آئی. میں نہیں آتا خالق دا قرآن آدھے واپس اندے اپنے ہوتے پلٹ گئی. کیویں پلٹی کہ ابو لہب دے دوئے ہاتھ ٹوٹ گئے. ناکام بھی ہویا تے نامراد ہو کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا. یہ تو سب تیار بیٹھے ہوتی سے واقعی تھی تو میں قصیدہ پڑھنا. ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے مل کے؟ نہیں نعرہ ڈھیلا رہ گئے. ایک مل کے نعرہ سنواؤ سارے. واہ واہ. عرض کیتا ہے علی شان 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 علی شان. ابو لہب تو سنیا ہے اجے ویلے خطا کی تھی. ابو لہب سنیا ہے اجے ویلے خطا کی تھی. اندی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کی تھی. اندی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کی تھی. ہوندا سسٹم بھلا کویا اوپل دے وچ ہلا کویا. ہوندا سسٹم بھلا کویا اوپل دے وچ ہلا کویا. اندی زندگی دسا کھٹ گئے تے ہاتھوں دے دوہیں ٹوٹ گئے. مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی. مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی. اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی. کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی. کدیں خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا. کدیں خطرہ ابو طالب نبی کو چا اٹھیندا علی کو چا سمائندا. سلامت راویں آباد راویں انشاءاللہ. وہ آخر تک سارے داد رہے سن. جے میں گل کیتی جناب عمران دی بابا تشریح تو ہن کوئی نہ. اتھاں ہی اگلا شعر پڑھن لگا. محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے. محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے. اجاں قرآن اترا نہ وہ قرآن پڑھیا ہے. قرآن اترا نہ وہ قرآن پڑھیا ہے. جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے. جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے.
او مسلم ہن یا کافر ہن اے گل اج تہیں پہ چل دی او مسلم ہن یا کافر ہن اے گل اج تہیں پہ چل دی جنہاں دے گھر نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے میرا ساتھ رہے میں سلامت رہے آباد رہے سونا پہ سن دے ہو ہون ایک دفعہ وقت میں کوئینا پوسی کچھی بھلا بکھر دیا وینا اپنے بکھر تے شہر تو کتا ادھارا مانگدا اسے کتے دے نال تریجے مصرے دی تشریح تھی ویسی بابا کتا کی میں ہے دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں تو ہی تھائی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں اپنے بکھر دے شہر دا کلام ہے تو ہی تھائی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں جے گل پہنچ گئی پلان تے چھوٹے چھوٹے بچے ہی مسکرا پائیں اس دا مقصد تو تشریح دی لوڑ نہیں کو پتہ جو میں کیڑے پلان دی گل کی تھی یہ تمہارا مجمع پلان تے پہنچ گیا ہے بھائی جانے تو شعر پڑھنا لگا جڑا ہے درن خم دے وچ نبی مولا بنایا تگا اکملت دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی سلامت رہے آباد رہے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری پھر پڑھی نہ جگہ ہے درن خم دے وچ نبی مولا تنا اکملت دینکم اے وچ قرآن آیا تنا اکملت دینکم اے وچ قرآن آیا بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی اسے گل دا تعین نہیں تدا دا وقت وقت لکھ دل اسے گل دا تعین نہیں تدا دا وقت وقت لکھ دل شیعتا سوا تائی پہنچے نتے سنی 4 لاکھ لکھ دل آباد رہے سلامت رہے پھر پڑھی نہ اسے گل دا تعین نہیں تدا دا شیعتا سروتائی پہنچن تا سنی 4 لاکھ لکھ دین شیعتا سروتائی پہنچن تا سنی 4 لاکھ لکھ دین نبی دے کول صحابی ہن تے تازے حاجی ہن سلامت رہے میں نیاز وصول کر کے نہ مت اگلا شعری پڑھنا مہربانی بابا مہربانی سائیں اگر کہیں ہور مومن دا دل ہوئے بے ذاکر دی نیاز بن دی تو آ ونجے میں لازا کھڑ وے نا بابا کوئی جلدی نہیں اتنے نتیجہ پیش کرنے لگا تھوڑا جو ہور رنگ شہری ہے اس وے رنگ دے کسی کو سنے رہا میں تو سارے مجمع تو کھڑا رہتا پیچھو کچھ مومن حیران بے ذاکر صاحب مہربانی کر رہے تھے ان گال کو کہ بننے لاوے ہاں اتنے میں محسوس ہوندے پہ قصیدہ اتھو شروع تھے تے سندھ پیا ویندے ہن گل کو بننے لاوے کشتی کنارے لاوے کوئی نتیجہ دے وے کوئی رزلٹ دے وے تو مجمع جو آدھے ذاکر قصیدہ دے وے اتھے رزلٹ چا دے وے تو بابا رزلٹ پڑھینے ہیں چلو مقدی مکیندے ہیں قصیدہ ہور چیندے ہیں مقدی مکیندے ہیں قصیدہ ہور چیندے ہیں نبی دیاں پاک حدیثاں چوں اساوی ہک سنیندے ہیں پاک حدیثاں چوں اساوی ہک سنیندے ہیں اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن چلو میرے بعد ذاکر صاحب ہی پہنچ گئے قصیدے میں ڈھیر پڑ گیا چونکہ میں کچھی دا ذاکر
میں اون طرز دو قصیدے پڑھے ہیں تے او وقت میں تو مولا عباس دا قصیدہ سنایا وہ پتہ نہیں ہونے اس ٹائم جشنہ دے پڑھتے رہے ہیں کاپی تے ہی صحیح نہیں وہ دو اکٹھے میں ملا کے پڑھے ہیں انہوں نے ایک قصیدے تے دو شعر پڑھ دیں ایک نعرہ سنا اور رل کے کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے اور تو سارے ساتھ رہے ہو تو میں پڑھا بعض اوقات یہ ہوندے بھئی جیڑا مومن حکم کرے فرمائش کرے وقت سارے اسے دے دن بھئی آکھا جو تاں ہی تو سونی تو بیٹھا ساروں دی صلاح ہوئے تو وقت میں ایک شعر پڑھ لیں کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے بسم اللہ جناب اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے میرے بعد بھی شیخ پورا ذاکر تشریف فرما کہ صحیح منظور پڑھ دیں کہ کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا نعرہ سنا سب تو مل کے سارے علم صدا ایمان ہے جنت دا سامان ہے 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 علم تو جیڑا منہ پھیرے سمجھو نسل سفیان ہے یا عباس 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 کوئی قصیدہ نال پڑھا گی نو یا عباس 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 تشریح ہے ہی کوئی نا ادھا ڈائریکٹ میں شعر پاڑے سا یا عباس یا عباس جنگ بدر احد خیبر وچ حیدر علم کچھ آیا ہے ہر کربل میں جرت دکھا کے غازی علم بچایا ہے علم حصہ دے گھر دی زینت غازی دا احسان ہے علم حصہ دے گھر دی زینت غازی دا احسان ہے غازی دی ہے پاک نشانی سادے لئی قرآن ہے یا عباس 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 اگلا شعر تہی بوٹھڑا واسطے جڑے جلوس دے سخی عباس دا علم چاہنے میں دسا نہیں علم چاہ کے سارے بزرگوں دے تبدیلی کیڑی آنی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس علم نو چاہ کے بڑھیاں تے بھی آ جاندی ہے سیر جوانی علم نو چاہ کے سیون میں شہباز نے کیتی ہے سلطانی جیڑا علم نو ویک کے سردہ 100% بھائیمان ہے جیڑا دو نمبر نہیں علم کو جمدہ نسلان دی پہچان ہے یا عباس زندہ باد یا عباس زندہ باد صدا سلامت رہو تمہاری نوکری سائیں اپنی بارگاہ قبول فرماویں پرسہ قبول ہوئے دین ڈھل گئی ہے دو ڈوکھ پڑھداں انہاں پاک بیبیاں دی غربت دے جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنہ واسطے سکدیاں رہیاں عزدارو جوانوں بزرگوں میر انیس لکھتا ہے کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا یہ تھا محرم دے وچ پھوڑی وچ دی ہے محرم کریں دے ہو
اچھا شبیاں بھی برآمد ہونی ہیں. تسا محرم وچ ڈٹھا ہو سی کہ کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں اکثر شہیداں دے تساں سا جنازے برآمد کرائیں. بس ایک روایت پڑھ کے بند پڑھن لگا. جناب مسلم دا تساں سا جنازہ برآمد کرائیں. 2 منٹ باؤ. جوڑی دے جنازے اگر شہادت پڑھی ونجے تو میری عالی حسین دے پتران دے جنازے ہن. شہزادہ علی اکبر دا جنازہ، شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد کرنے ہیں. اور محرم دے جڑی مجلس شہزادہ علی اصغر نال منسوب ہے ان دی سارا سال توارے سارے تو زیادہ جڑی انتظار ہے وہ انہاں پردے داراں قرآن دی. کیونکہ پردے داراں دی سارے سال دی جتنی منتاں ہیں وہ یا شہزادے دے جھولے تے ادا ہونی ہیں یا جڑے نے امام بارگاہ دے جوڑی دے جنازے ہیں. ہن تساں سوچیندے پئے ہو سو ذاکر صاحب بند پڑھے نا یہ گل کیتی کیوں انہیں، انہوں نے گل کرنے دا مقصد کیا ہے؟ آخر تک کر چہرے تے میری نگاہ ہے. بابا گل میں ہی واسطے کیتی ہے کہ اکثر شہیداں دے جنازے لیکن کربلا دے کچھ ایسے شہید ہیں جنہاں دے محرم میں تساں سے جنازے برآمد کوئی نہیں کرائے بلکہ آخری دیاں چنہاں دیاں شبیاں برآمد ہوئی ہیں. یا آخو تو انہاں دے وچوں میں دو دا تذکرہ کراں چاہ وہ کیڑے شہید ہیں جنہاں دے جنازے نہیں آئے شبیاں آئی ہیں. انہاں دے وچوں ایک جوان دا تساں تے اساں علم برآمد کرائے، دوجے دا ذل جناح برآمد ہوئے. یہ آنکھوں تو میں وضاحتی کر رہی نا سید معافی دے سو علماء لکھ دن کہ جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش چاون دے قابل کوئی نہیں. تھوڑا جا میرا ساتھ دے نہیں تھا میں بین کرنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ میں 1000 دفعہ پڑھ رہا ہوں، لکھ دفعہ پڑھتا رہا ہوں. جہاں علم برآمد ہوئے بانی مجلس ان دی لاش چاون دے قابل کوئی نہیں. تے جہاں ذل جناح برآمد ہوئے بسم اللہ ولا چا پڑھتا سی میں آکھے جہاں علم برآمد ہوئے ان دی لاش چاون دے قابل کوئی نہیں. تے جہاں ذل جناح برآمد ہوئے دیگر لے ان دی لاش چاون والا ہائی کوئی نہیں. کون چاہے ہے لاشاں تے کون کرے ہے دفن. سارے کچھی دے بڑے کمال مدہ خان ہیں امیر افضل راکڑ صاحب وہ پڑھ دیں کہ لاشاں دے بارے ہمیشہ قریبی رشتہ دار بن دیں. مثلا وسے وچ کو فوت کی ہو ونجے جنہاں تساں سا پرچاون واسطے وہنے ہیں اگر کوئی اچھے وین کر کے روندا پہ ہوئے تو کوئی پوچھنا پوندو جو کون ہے اسا سمجھ وینے کو قریبی ہے جو کوئی اتنا درد ہے. اچھا تے اگر کوئی آکھے تو صباہو تے میں بازار دے وچوں کفن کی دیا ہوں ولا بھی سمجھ وینے قریبی. اس کا مقصد ہے کہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بن دیں. کیوں مداخن پڑھ دیں یہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بن دیں تو نحویں دی دیگر غریب حسین کو کون دفن کرے گا؟ جو امام حسین دی ماں دا نہ کوئی بھیرا ہے نہ کوئی بھین ہے وارث بنا کوئی نہیں. انہاں جوانہ دی لاشیں بھکتے پہیاں رہیاں وستے ویلے جنہاں کو ماما کنڈے ہی نہ لگنے تھے. چلو تائیں جی اس طرح کے مکان دیتی بات کو ایک روایت ہو رہی سن میں نا یہ بھی سن دے رہا ہو کہ جتنا زخمی ہے علی اکبر دا بابا تے ڈامی والے دے بھین جو آکھا ہے حسین میں کو بابے دا جلال لکھا. راوی لکھ دن کہ بھین دے آکھن تے علی اکبر دے بابے میدان کربلا 7 حملے کی تھے. 7 حملے اتنے بڑے جنہاں دے کئی کتاباں لکھیاں گئیں. لیکن راوی حیران تھی گئے بھئی ڈامی والے نے علی اکبر دے بابے جڑا تیجا حملہ کیتا ہے وہ تو کوئی اتنا وڈا ہے تے کوئی ایڈے جلال چھائی علی اکبر دا بابا. امام نے میمنہ کو میسرہ تو لڑ دیتا ہے میسرہ کو بابا میمنہ تے پلٹا دیتا ہے. تاریخاں پڑھو بھج دیاں ہوئیں فوجاں کو کوفہ دیاں دیواراں منج روکے. راوی حیران تھی گئے پتہ تا کرو ڈامی والے نے حملے حسین دے سارے وڈے ہیں اتریجے حملے دے ٹائم حسین ایڈے جلال آیا کیوں ہے؟ جگر تے ہاتھ رکھ کے روایت سنے بڑی محنت دے بعد ایک عالم دین یہ روایت اپنی کتاب وچ لکھی. ہو سکے مومنو باقی کوئی جو پیا لکھے لیکن جڑی وجہ میری سمجھ چاہیے نا وہ یہ ہے کہ ڈامی والے نے زخمی حسین دے حملے سارے ڈھیر ہیں لیکن تیجے حملے شدت اس واسطے زیادہ آئی. وہ میں کو لگتا ہے کہ جنگ لڑدے اچانک حسین دا گھوڑا اتھوں آ گزرے جتنا بازو کٹوا کے غازی ستا بھی آئی. بسم اللہ پرسہ قبول ہو گئے سین تیری نوکری قبول فرماوے. وہ میں کو لگتا ہے کہ حسین دا گھوڑا فرات دے کنارے اتھوں آ گزرے جتنا بازو کٹوا کے عباس ہوتا بھی آئی. وہ میں کو لگتا ہے غازی کو رہتا کہ حسین دا جلال وددا گیا عباس کو رہتا کہ حسین دا جلال وددا گیا.
سن دے رہے ہو 8ویں حملے دی تیاری چاہیے نے بی بی سار مارا پیو دے جلال لکھائے ہی نہیں ماں تو تیرا سجدہ دیکھن آئیے کر تیمم پڑھ نماز جو نبی بھی تیرا سجدہ دیکھن ٹیبے کربلا تے پہنچ گئے بس ماں دی گل سن کے بھجدے ہوئے مرتجز تو لہ گئی علی اکبر دا بابا میں ہوں تے کو کیویں دساں جو لہندے ٹائم علی اکبر دا بابا زخمی کتنا آئی ایک روایت پڑھدا آپ سمجھ بنے ایڈا وڈا غریب تے اتنا وڈا زخمی جدے 6 یا 7 قاتل بابا پیچھے والا ہیں کوئی عمر بن سعد دے سامنے آ کے خنجر سٹیا تیرے کیا کہ ظالم تو میرے نال مذاق کیتا ہے تائیں تو میں کو آکھا جڑا لتھا بیٹھے حسین ہے یہ ظالم آدھے میں ٹھیک آ کہ حسین ہے اس کہ میں نیڑے وائن کری ٹھے حسین تو نہیں یہ تو کوئی چٹی ڈاڑی والا ضعیف ہے یہ ظالم آ کے بلا وائن کرے کہ یہ اکبر دا باب ہے یہ ظالم دیکھ کے آدھے میں کو سمجھ نہیں ہے کہ حسین کیویں ہو سکتا ہے میں کل لٹھا آئی حسین دی ڈاڑی کالی آئی جملہ سمجھیں ایسا کہ میں کل لٹھائی حسین دی تا ڈاڑی کالی آئی یہ جواب دے ظالم آکھے کال ہے علی اکبر بھی تا جیندہ آئی نا ایسا کہتا کیا اکبر لہ گیا ہے ایسا کہتا ہے کو نہیں پتا فجر علی اکبر کو برچی نہیں لگ گئی بھاویں جو کمینہ ہے کئی قدم پیچھا ہٹ گئے تو دیکھ کہتے عمر صاحب جیندہ اکبر لہ گئے تو واتی کو مارو نہیں پتر دے بعد زیادہ دیر جیندہ کوئی نہ راسی ختم ہو گئی مجلس جن لوگاں کو گھراں تو اولاد تو کائنات دے ہر دکھ تو بطول دیاں دھیاں دے درد پیارے وین پڑھدا بابا 13 ضربان آل گس گئی حسین بی بی آئی کھڑی مقتل دے وچ رو رو کے کھڑی آدھی نارا اس ناتھی میں میری غربت دے تے کو میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی صدقے تھی میں بسم اللہ بس اتھا ایک مرثیہ پڑھ دیں جنہ حکم ہے میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی میں کو نہیں پتا ہے سید کتنے بیٹھن کتھا بیٹھن سارا تو معافی مانگے بند پورا کرا لگا آدھی کھڑی ہے تیرے قاتلاں جیویں میرا بھرکا لٹے آئے تے تفصیل ایسا نہیں سکتی میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میاد کھلا نہیں جوانی ہمارے بسم اللہ اٹھیا بھائی جی بابا بھل پڑھی نا میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میاد کھلا نہیں وہ سارا میں بابا چونکہ شہادت نہیں ہے اتنی ڈھیر ساری تعداد مومن اکٹھے تھے میں ہوں علی دے گھر دا قصہ شروع کیتا ہے بابا جے اسلام دی بقا واسطے بے تحاشا جنگاں لڑیاں عزادارو جڑا اتنا بڑا غیرت مند ہے جائیں جنگاں دے وچ کافراں دیاں دھیاں دے سراں تے برکے رکھے تو تیاری کرا میں تے کو خرچہ پیسنو ہے نا پرانے ذاکر پڑھتے ہیں نحویں دا دین ڈھلے تو زین ڈھل گئی زین ڈھلی ہے تو زخمی حسوار ڈھل گئی ہے یہ صرف حسوار نہیں ڈھلا نال نال بیویاں دے بخت ہی ڈھل گئے جے تو رونا چاہنا ہے میں پہلا وہن پیا پڑھتا ہی علی دا بچڑا پیاسا کسدا رہ گیا ڈی ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا روانڈے بسم اللہ جی بابا 1000 دفعہ پڑھتا رہا ہی علی دا بچڑا پیاسا کسدا رہ ڈی ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا علی دا ڈھی ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا جنگلہ وچ نبی دی ساری آل رول گئی پاک علی دی دھی پھرام موئی ہول گئی خاک سر دے وچ روا کے آدھی رہ گئی یا علی ماتمی کریں دا سندہ بھی میں چاہتا ہے بچی تیرے نال مکانے شریک ہوں سین تیری نوکری تیرا پرسہ قبول فرماوے بھائی جان مرثیہ ہی سن دے آؤ نال مصائب دے روایتیں ہی سن دے آؤ جیڑا اگلا وین کرن بڑے تحمل نال سن دا اسے میں اس رنگ دے ذاکرہ یہی میری ذاکری ہے
بابا مک گئی ہے کربلا دی جنگ راوی حمید ابن مسلم حمیدہ تے میں دیکھدا کھڑا ہے کربلا دی جنگ مک گئی ہے آدھے جنگ مکی ہے حمیدہ تے نگری کربلا تے دو نیزے بلند ہوئے آدھے جنہ دے وچوں ایک نیزہ مشرق والے پاسو اٹھائے حمیدہ تے دوجا نیزہ مغرب والے پاسو اٹھائے عمر ابن سعد اعلان کی تے جلدی کرو انہاں دوہاں نیزاں کو اکٹھا کر دو حمیدہ تے جیویں جیویں نیزے اکٹھے تھی تے گئے آدھے نگری کربلا زلزلہ ودا گئی ہے تے کو وین چ رسینا جو نیزاں دی نوک تے کیا ہی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجے نیزے تے مول مصائب دی دا روگے بسم اللہ جی بابا ول بڑھنا پہلے نیزے تے سر حسین دا دوجے نیزے تے مول مصائب دی دا پہلے نیزے سر حسین دا دوجے نیزے تے مول مصائب دی دا 4 سالاں دی معصومت تھی حسین کر کے منہ نجف دے پاس آدھی رہ گئی نجف دوالی پودری اجڑ گئی سلامت رہے اگر تھوڑا جب بابا حوصلہ کرو تو کو 2 وین ہو رہی سنوائے نا میں آکے بچی ڈارے کو سنیں دی رہی بچی ڈارے کو سنیں دی رہی ہے میں کو علواء کے جواب دیو بابا بچی جو ڈارے کو سنیں دی رہی ہے نجف دوالی پہنچا کڑے ٹائم یہ تو میری قوم دے چھوٹے بچے ہی جان دیں نجف دوالی تو ان ٹائم پہنچا جدا سیدان دے خیمے جل گئے ہیں تے دھی سڑیے چوب جا کے پہرا شروع کیتا ہے الحافظ والحفیظ بابا دھیاں پہرے ودیاں دیں بابا نجف دوالی پہنچائے منو ان تاریخ پہ پڑھ دوں سب تو پہلے میرے بادشاہ امیر دھیاں کو دلاسا دیتا ہے وطنوہاں کو تسلی دیتی درجات بلند من بابے 38 آلے دے وہ پڑھ دے ہیں کہ اس دے بعد میرے پیر علی میں چارے پاس سے نگاہ کی تھی عالیہ حسین سوال کی تے بابا کہیں کو گلیں دے ہو میرے بادشاہ رو کے فرمائے زینب سکینہ کن گئی ہے سکینہ کن گئی ہے آدھی بابا سکینہ وکھری بیٹھی رون دی ہے میرے بعد اللہ کر میں منظر کشی کر گی نا میرے بادشاہ فرمائے جلدی کر میری دھی کو چاہ میں کو دھی کے رلے بڑی حقلہ ماری ہے میں دھی کو ہاں دینا اللہ ہے نا بابا بچی ڈری ہوئی آئی میرے بادشاہ میر جو پوتری کو گال دینا اللہ ہے بچی ڈارے تے گالے چبہیں چپائیں وقت جلدی نال ڈارے تے گالی چبہیں کر کے دیں آدھی ڈارا میرا تو آڑے ہوتے ایک سوال ہے میں دے دی رہی ہاں دی کے رلے کر بھلا اچ کسدا تے کلہ میرا باب آ رہی ہے آدھی ڈارا تے میں جو تو آڑے گال دے وچ بہیں پائیں ڈاڈا میں کوئی رساؤ تو آڑے گلے دا خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ گئے ڈاڈا تو آڑا گال کیوں زخمی ہے رنے میرے امام تے جواب رہتے تیرے باب نال تیرا گل کو ہی دے رہے کلہ میں نہیں سارے پنجتن کو ہی دے آباد بسم اللہ بس بھائی جان راضی راو سو آخری بین یہ تدہیدہ سوال آئی کہ ڈاڈا میں کو رساؤ تو آڑا گال کیوں زخمی ہے ابو ایک سوال میرے مرشد امیر کیتا ہے روکے پہ فرمائن معصومہ میری دھی میرے کول تا پوچھے جو میرا گل کیوں زخمی ہے ذرا تو بھی ترارے کو جواب لے ترے کان کیوں زخمی ہے میری دھی ترے رخسار کیوں زخمی ہے رنی میری حسین تے جواب لیتے کڑیاں ہوں لگیاں رہیاں دور لہائے ڈھاج لٹ کی دے تے خیمے بھی جلائے نے ختم ہو گئی مجلس بھائی جان بچی آکے ڈاڈے تے بازو تے وچو پکڑا ہے آدھی ڈارا تھوڑی ہوئی دیر میرے نالو تھا جلو جی تھا مقتل لاشا پہی ڈاڈے کو لاشاں دے درمیان گھنائی میرے بادشاہ فرمائے سکینہ ہی تھا کیوں گھنائی ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے پہیا دیا میں کو کربلا دا زخمی کا بگول سینے تے میں سمنے میں کو بابا گول میں کو کربلا